أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں اور وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عافیت میں رکھا ہوگا، عافیت کا معاملہ کیا ہوگا سب کے ساتھ. ہم سورۃ التحریم جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس مطالعے کے دوران ہم نے اگر اس سورت کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کریں تو دو بڑے حصے جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے، اور تیسرا حصہ جو ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، لیکن بیچ میں کیونکہ جو آخری درس تھا اس میں ہم نے جو گفتگو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے مطابقت سے اس پر کی تھی، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں. تو وہ گفتگو اس گفتگو سمجھ لیں کہ وہ گفتگو جو تھی بیچ میں ایک انٹرپٹڈ گفتگو تھی کہ سورہ تحریم کے دروس میں بیچ میں ایک درس جو ہے ہمارا ذی الحج کے موضوع پر ہوا. تو اس سورت کی جو سب سے ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 1 اور 2 سمجھ لیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تمہاری قسموں کو کھولنے کے لیے طریقہ معین کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا پشپنا اور مددگار ہے، اور سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. یعنی آئلی زندگی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی جو اصل میں انسان کے خاندان کی بنیاد بنتی ہے. کوئی بھی خاندان جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے اس چیز سے کہ پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، اور دونوں ظاہر ہے ہم نے دیکھا شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بڑے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. میاں کچھ شوہر بیویوں کے اٹھاتے ہیں، کچھ بیویاں شوہروں کے اٹھاتی ہیں، کہیں دونوں ایک دوسرے کے اٹھاتے ہیں اور کہیں دونوں ایک دوسرے کے نہیں اٹھاتے. تو ہمیں ہر طرح کے رنگ ہر جگہ میں پتہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو رحمت للعالمین بنایا گیا، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کی جو ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بہت اچھے سے نبھانے کے لیے، جس کو ہم عدل عام طور پر کہتے ہیں، تو ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہد تھا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، ایک قسم کھا لی. اسی لیے اگلی آیت میں اس قسم کو کھولنے کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قسم کو کھول لیں.
اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے. اور بیویوں کی محبت میں آپ تو حلال جو ہے اس کو حرام کر لیں گے، لیکن امت آگے کیا سمجھے گی کہ وہ تو عام لوگوں کو تو مسائل کا نہیں پتا ہوتا، عام لوگ تو بس موٹی موٹی باتیں جانتے ہوتے ہیں کہ نبی نے نہیں. ہمارے پاس رہیں گے. ظاہر ہے پاکستان سے آپ کتنی بھی اچھی نسل کا انٹرنیٹ لیں، لیکن کی وجہ سے تو ہم بھی فرق ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہمارے مالی معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر چیزیں سیٹلڈ نہیں ہو رہی ہوتی. اینی ویز تو شروع ہیں دو، ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ بیویوں کی محبت میں تو شادی کے دو پہلو ہیں، اور دونوں ان صورتوں میں اس سے پہلے صورت طلاق ہے اور پھر صورت التحریم ہے. یعنی دونوں کے اندر نفرت اتنی ہو، یا دونوں ایک دوسرے سے اتنے ناخوش ہوں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے، یا دوسری صورت اس کا سمجھ لیں اپوزٹ ہے کہ دونوں میں محبت اتنی ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی کچھ حلال، یعنی ایک تو وہ حرام ہوتی ہیں جن کو حلال کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. لیکن حلال چیزوں کو انسان یہ کہہ دے کہ ہم آج کے بعد، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. کوئی انسان ساری زندگی بینگن نہیں کھاتا، کریلے نہیں کھاتا، جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ انسان نہیں کھانا چاہتا، کوئی چیز حلال ہے اور وہ نہیں کھانا چاہتا. لیکن ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا، اس لیے ان کو سمجھایا گیا کہ آپ جو ہیں ایسا نہ کریں. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کے اندر وہی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ اور احکام تھے، ان پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی. اگلا موضوع جو تھا وہ تھا تربیت اولاد اور والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے لیے دو آیات میں وہاں سے بھی پڑھ دیتی ہوں آپ کے ریویژن کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. پھر یہ بتایا گیا کہ وہ آگ جو ہے اس سے بچانا ہے، لیکن وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں تمام انسان، الناس والحجارہ، اور پتھر سب کے سب ہوں گے، اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت دل ہیں. ان کے آپ ان کو کتنا ہی جو ہے آپ ان کو کہیں، ہم ہر ادارے میں کہیں لائنیں لگی ہوں، کئی لوگ جائیں تو وہ ریکویسٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی پلیز معاف کر دو، بھائی پلیز یوں کر دو، تو لوگ جو ہے وہ رحم دلی کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ فرشتے بڑے سخت قسم کے ہوں گے، وہ آپ کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ان کو نہیں جو ہے وہ خاطر میں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ان کے لیے یہ ہوگا کہ اب جو ہے آخرت کا دن جو ہے وہ جزا اور سزا کا دن ہے. وہ دنیا میں اللہ نے پتہ نہیں اس انسان کو کتنی دفعہ موقع دیا ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. ہم تو کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے نا کہ اللہ نے ہمیں کتنی دفعہ چھوڑا ہے کہ ہم نے غلطی کی، اس نے پھر بھی ہمیں نہیں پکڑا، پھر پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. اور بعض اوقات کہیں اللہ تعالیٰ تنبیہاً کچھ کہتا ہے تو ہمیں پھر کوئی مولوی چاہیے ہوتا ہے، کوئی وظیفے چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے کہ ذرا سی بھی ہماری زندگیوں میں مسائل آئیں. تو فرشتے اس حساب سے بہت ان کے اندر جو ہے غلاظ شداد ان کی صفت آئی ہے. اور یہ بھی ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی معصیت، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کرتے. اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم، اس دن کوئی معذرتیں پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون،
آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو جیسے تم نے اعمال کیے. تو آج دنیا میں قرآن مجید اتارنے کا مقصد، ورنہ تو فوت ہو جائے، یہ 1,24,000 نبیوں کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے، اس پورے نظام کائنات میں کو ساری چیزوں کا مقصد ہی ختم ہو جائے کہ جب کوئی جزا سزا ہی نہیں ہونی تو بس پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اگر کام ہے تو پھر تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ، یہ تو آخرت کا جو احساس ہوتا ہے انسان کو وہ صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی چپ کر کے دوسرے کی بات سننے پر آمادہ کرتا ہے. ورنہ ہم سوچیں اگر سارے ہی لوگ جو ہیں وہ اس فلسفے پر ہوتے تو آج ہماری دنیا کہاں ہوتی. یعنی آج تو صرف 1% لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ جن کے اندر یہ شیطانی صفات ہیں. میکسیمم لوگ تو جو ہیں وہ ذرا نرم مزاج ہوتے ہیں یا صبر کا مادہ ان میں ہوتا ہے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنا کتنا زیادہ جو ہے فساد ہے. تو آج ہم ابھی کچھ دیر پہلے اگر وہ بہن سن رہی ہوں تو میں کسی کی بھی کوئی بات یہاں پہ آؤٹ نہیں کر رہی، یعنی کسی کو نام ہم نہیں پتا ہوتا کہ کون بہن ہے کس کا. ہم صرف ایک جو ہے بالکل ریلیونٹ ہماری بات ہے تو وہ ریلیونسی کے لیے بات کو رکھ دیتے ہیں کہ آج ہی ایک بہن ہے ان کا میسج آیا، وہی جب ہمارے بچے بچیاں 17-18 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ خالی ہیں. یعنی بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی شیطانی اور ایسے کوئی جن آ گیا ہے، کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جبھی جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے بچے کر رہے ہیں. بچپن میں تو بڑے جی ان کو حفظ کیا ہوا تھا قرآن، تو ہم عام طور پر لوگوں کو سمجھاتے کہ وہ فرما بردار نہیں تھے بلکہ وہ جو ہیں وہ چھوٹے تھے. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو ان کے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے، اب ان کو یہ پتا ہے کہ جی آزادی کس چیز کو کہتے ہیں. ان کو بھی وہاں اٹریکشنز دکھائی جاتی ہیں کہ گھر سے نکلنے کے بعد ایک بچی 18 سال کی کیسے جی ان جزیروں پہ پہنچتی ہے جہاں فن آئی لینڈز کہا جاتا ہے نا ان کو. تو کارٹونز میں بچوں کو تو بچپن سے ذہن بنائے جاتے ہیں کہ ایسے آئی لینڈز ہوں جہاں جا کے صرف انسان جی مزے کرے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو بچیوں کے تو ظاہر ہے عورت کس کو نہیں چاہیے، وہ تو ایک بوڑھے مرنے والے آدمی کو بھی عورت چاہیے اور ایک وہ 14 14 سال کے لڑکے کو بھی. آج تو ہم دیکھتے ہیں عورت تو ویسے ہی بڑی اٹریکٹیو چیز ہے. تو خیر، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اولاد کی جو قرآن ہم سے جو تربیت چاہتا تھا وہ ہم نے تربیت نہ کی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے تو ان کے مستقبل کو خود ڈیزائن کیا کہ جی یہ امریکہ کینیڈا یہ ایسے ملکوں میں جا کے یہ تعلیم حاصل کریں تو دیکھو پھر ان کے پاس ڈگریز ہوں گی، ہم 10 لوگوں میں اپنے فخر سے بتائیں گے کہ بچہ وہاں سے ڈگری لے کر آیا. یہ تو ہمارا حال ہے. وہ جیسے اقبال کے بارے میں آتا ہے نا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، کہ وہ بھی پڑھنے آئے تھے لیکن انہوں نے تو یہاں آ کے جو رنگ دیکھے علامہ اقبال نے اور ان جیسے بہت سے لوگ، ہم بھی انہی میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ہمارا بھی نام آتا ہے کہ ہم بھی جب یہاں آئے اور یہاں آ کے مجھے تو فوری طور پر ہی شروع کے چند سالوں میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ آگے کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، کچھ بھی نہیں. اور قریباً 10 سال سے تو میں لوگوں کو جگا رہی ہوں اس بات کے لیے کہ اپنی یہ جو بچے ہیں یہ تو گئے، ان کو تو اب ہم نہ سوچیں کہ یہ ہمیں واپس ملنے ہیں. ٹھیک ہے ہم وظیفے پڑھیں، ٹھیک ہے ہم اللہ سے رو رو کے دعا کریں، وہ ابراہیم کی نقل کریں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، we'll try our best. لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو بیج ہم نے بویا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آم کی گٹلی سے آم ہی کا درخت نکلے گا اور سیب سے سیب کا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیلے لگائے تھے اور آج آپ آم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آم تو آئے نہیں ہمارے اس درخت پہ، ہم نے تو بڑے وظیفے پڑے آم آنے چاہیے تھے. نہیں بھائی، جو لگایا ہے وہی آئے گا. اور وہ آپ نے دنیا کی محبت لگائی ہے، اللہ کا کوئی احساس ان بچوں کے دلوں میں نہیں ہے، نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں.
جس اللہ کو ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اصل میں وہ اللہ نہیں ہے، وہ ہم نے اللہ کسی اپنی پسندیدہ خدا کا نام اللہ رکھا ہوا تاکہ ہم اس کو پوجتے رہیں اور ہمیں ایک سیٹسفیکشن ملتی رہے کہ ہاں ہم اللہ کی بند، کیونکہ یہ انسان کی، ہم نے آیت بر میں یہ مضمون پڑھا تھا کہ یہ انسانوں کی مجبوری ہے اللہ کو ماننا، ورنہ تو یہ جو انسان کا کانشیس ہے وہ انسان کو کھا جائے گا کہ دوسرے جو کلاسوں میں جا رہے ہیں اور ہم نہیں جا رہے ہیں، اور دوسرے جو بڑے دیندار مذہبی ہیں اور ہم نہیں ہیں۔ تو آج تو کہیں پہ بھی کوئی اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا، ہاں اس اللہ کی بات جس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہو وہ ہمیں پسند ہے۔ تو ہمارا جو سیلف ڈیزائن گاڈ ہے ہم سب اس کی پوجا کرتے ہیں، اور یہی بیسیکلی وہ جو لوسیفر واز انوسنٹ کتاب کے اندر جو رائٹر نے پروف کیا ہے، تو وہ اصل میں تو یہی مدعا ہے کہ یہ جو دنیا کا خدا ہے وہ لوسیفر ہے اور وہی اصل خدا ہے۔ تو ہم نے تو اسی کو جو ہمیں دے رہا ہے، اور وہ کیوں اس نے کہا ہے دنیا کا خدا، اس لیے کہ دینے والا خدا، دنیا میں آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا، ہم سب کو تو دنیا میں چاہیے نا۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی دنیا کو پورا کا پورا اللہ کو بیچ چکا ہو اور طے کر چکا ہو کہ اللہ اب اس دنیا میں آنے والی کسی مشکل کسی پریشانی پہ میری نہ آنسو آئیں گے اور نہ شکایت ہوگی، میں بڑے جو ہے وہ پختہ دل کے ساتھ میں آنے والی ہر جو آزمائش ہے اس کو میں برداشت کروں گا جو بھی ہے۔ ہم تو دنیا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو وہ ذرا سا بچہ بستر پہ آ جائے تو وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سے گھر میں جاب چلی جائے تو وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی پڑھنے کو کچھ مل جائے تو بس یہ کام ہمارا ہو جائے۔ تو ہمیں تو بس دنیا چاہیے بھائی، ہمیں نہیں مشکل اٹھانی اس دنیا کے اندر، ہم نہیں کمپرومائز کر سکتے کھانے پینے کے اوپر اور بسم اللہ ولا آخرہ۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ تو گفتگو ظاہر ہے کہ ایسی گفتگو ہے
تربیت اولاد آج ہم سب جو خاص طور پہ دنیا کے، اب آپ کسی بھی حصے میں ہوں، خاص طور پر ویسٹ میں نہیں سمجھتی کہ ہماری مجلس میں اٹینڈ کرنے والی کوئی بھی بہن جو ویسٹ میں ہو، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوں یونیورسٹی گوئنگ، اور وہ ہم سے یہ کہیں کہ نہیں میں تو اس چیلنج کو نہیں دیکھ رہی، یہ کیا باتیں آپ کر رہی، سب چپ کر کے صرف استغفار کریں، اس کے علاوہ کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم آج شرمندہ ہیں کہ اللہ یہی ہم نے بویا تھا تو آج ہم یہ کاٹ رہے ہیں، اب بس تو ہی ہمیں معاف کر دے آگے آنے والے دنوں میں۔ تو وہ توبہ، تو اگلا جو موضوع ہے وہ توبہ ہے، جسے قرآن مجید نے توبتن نصوحا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبتن نصوحا، کہ اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اور کون سی توبہ؟ خالص توبہ۔ یہ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی توبہ ہوتی ہے، توبہ بھی کبھی خالص ہوتی ہے، جی ہاں توبہ بھی خالص ہوتی ہے، جیسے ایمان یا حقیقی کہہ سکتے ہیں خالص، یا پھر حقیقی توبہ، یعنی جیسے ایمان ہوتا ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان، اس کا بھی فرق ہم نے، یہ دو الفاظ ہیں اور دو آئیڈیاز ہیں اسلام میں آج کے درس میں کوشش کروں گی کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں، کہ ایمان بھی ایسی چیز ہے کہ میں نے زبان سے کہا کہ میں ایمان لائی تو یہ تو اقرار باللسان ہو گیا، اور تصدیق بالقلب، یا میرا دل اس بات کی گواہی دے گا تو یہ ایمان کی تعریف ہے۔ تو لیکن یہ تو ہوا قانونی ایمان کہ کسی نے میرے سامنے تصدیق کی، میں اسے مومن سمجھوں گی، لیکن حقیقی ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ حقیقی ایمان کا جب پتہ چلے گا کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے سب شب و روز اپنا، جسے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے تن من دھن لگائے گا جب اللہ کے لیے، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ جی حقیقی ایمان تو یہ ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس سے ہلکا لفظ میں کیا استعمال کروں، وہ تو انتہائی بھیانک چیز ہے، یعنی اس سے بھیانک کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو پرکھنے پہ آ جاتا ہے، اور وہ پرکھے گا لازماً، اس میں کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے کہ جسے آزمایا نہیں جائے گا۔ سورہ عنکبوت میں بڑے شد و مت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا، اور پورے قرآن مجید میں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تو جان کے رہے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، مطلب علم کے حساب سے تو اللہ جانتا ہے، انجام کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے انجام کو، لیکن دنیا میں حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ کل ابو جہل، ابو لہب اور ہمارے جو ہمسر میں بھی بہت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے بچائے، کہ جس کا انجام برا ہو رہا ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ فلاں فلاں میرا بھائی بہن یہ میرے ساتھ ہوتا تھا، یہ کیسے جنت میں چلا گیا، اس نے ایسے کون سے اعمال کیے، اس نے ایسا کون سا تیر مار لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ریکارڈنگز، وہ حجت کے لیے جو ہماری زندگی کی سمجھ لیں کہ ریکارڈنگز ہیں، وہ دکھائیں گے کہ دیکھو اس بندے نے اس طرح سے یہ امتحان دیے، ایمان کے امتحان۔ تو زبانی اللہ نہیں قبول کرتا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو ثابت کر کے دکھائیں، حجت پوری ہو، یہ ایمان اللہ کیا مقبول ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو علماء ہیں، اور سمجھ لیں کہ جو صوفی علماء ہیں، یعنی جو صوفیوں میں جو ہمارے ہاں پوری ایک چین ہے، ان کے یہاں تو کہا جاتا ہے، یہ جو آج ہمارا موضوع ہے توبہ کا، کہ جب کوئی انسان کسی ایسے گناہ سے توبہ کرتا ہے جس کے بارے میں آگے اب بتانے لگی ہوں آپ کو، تو یعنی توبہ کرتا یعنی حقیقی توبہ، ظاہر ہے وہ کرے گا کسی بڑے گناہ سے، یہ ابھی جھوٹ بولا تھا، ابھی یہ کیا تھا، یہ نہیں، مطلب کسی بڑے ایسے گناہ سے، تو پھر شیطان اب اسی کے گھر میں بیٹھ کے اس کے گھر کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ وہ ثابت ایسے ہوتا ہے بھائی توبہ کی ہے آپ نے،
وہ ایسے نہیں ہوتا کہ توبہ کرنے کے بعد آپ جی بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے گئے. نہیں نہیں نہیں، آپ کو تو پروف کر اللہ تعالیٰ تو لگا دیتا ہے پیچھے پہ شیطان کو کہ دیکھو یہ بندہ اس نے حقیقی توبہ کی ہے اور اب اس توبہ کی قیمت دے گا یہ تو. اور توبہ کی قیمت یہی ہے کہ اب آنے والی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا یہ اس کو اس کا کفارہ جانے گا کہ اللہ جو میں نے بویا تھا آج یہ جو کچھ ہے بس تو دنیا میں مجھ سے لے لے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے مجھے. یہ ہوگی توبۃ نصوحا آسان لفظوں میں. اب یہاں ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے آیات کا کہ اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کر دے گا. تو یہ جو پروسیجر ہے یہاں تو بہت ہی سافٹ لینگویج میں لکھا ہوا ہے. میں نے ہارڈ لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ اپنا تو سب کچھ لٹ گیا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سچ بولنا چاہیے، اسی لیے چینل کا نام میں نے انفلٹرڈ رکھا کہ اب تو سب کچھ میں لٹا ہی چکی نا. اب بچا کیا ہے کہ میں جس کے لیے کچھ جو ہے وہ شرماؤں کچھ حقیقت بتانے سے لوگوں کو. تو اب کھل کے بولو، لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. کل کوئی انسان ہمیں ہمارے پاس آنے والا تو کم از کم اللہ کی عدالت میں نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو توبہ پتہ ہی نہیں تھی کہ یوں یوں کر کے توبہ کرنی تھی. تو بھائی یوں یوں کر کے توبہ کرنی ہے کہ وہ تو ایک توبہ کا کفارہ ہے. آپ نے جس گناہ سے کی ہے یہ تو یوں نہیں ہوگا کہ بس آپ نے تسبیح پکڑی 1000 دانے 10,000 دانے 1,00,000 دفعہ 1,00,000 دفعہ جی 2.5 لاکھ دفعہ 10 لاکھ دفعہ آپ نے پڑھ لیا اللہ میری توبہ. اللہ تو اللہ نے کہا بس چلو ٹھیک ہے آ جاؤ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت لو. نہیں، یہ جو یہاں الفاظ لکھے میں کہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اس کا پورا ایک کرائٹیریا ہے، اس میں انسان داخل ہوگا. یعنی وہ ایک پورا فرنس ہے جیسے وہ ہوتے ہیں پریشر کوکر ٹائپ کے. بس وہ اس میں اتنا پریشر انسان کو دیا جائے گا کہ بس انسان اس پریشر کے کا ہو جائے گا. اور بس جس کو اللہ چاہتا ہے تو وہ ایوب علیہ السلام بنتے ہیں. وہ پھر نکلتا ہے وہ بندہ اپنی ان مشکلات سے. ٹھیک ہے جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے، بچے نہیں رہے، شوہر تھے وہ بیویاں نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ سب کچھ نیا دے دے. اور بندہ تو اللہ کے سامنے جب یہ کفارہ پیش کرتا ہے یا جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس وقت وہ اس لیے نہیں کرتا کہ جو حقیقت میں توبہ کر رہا ہوتا ہے کہ بعد میں مجھے ایوب علیہ السلام کی طرح سب واپس مل جائیں گے. نہیں، وہ تو اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے ان باغوں میں داخل کرنا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یعنی جنت میں، یعنی آخرت میں. تو مجھے آخرت کی رسوائی سے بچانا، تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچانا، وہاں کے سوال جواب سے بچا لینا. تو یہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا. پھر اسی دن اللہ ہرگز اس دن اللہ ہرگز رسوا نہ کرے گا نہ اپنے نبی کو اور نہ اس کے ساتھی اہل ایمان کو. یعنی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ڈیفینیٹلی ان کے طریقے پر ہیں، ان کے راستے پر ہیں، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی جانب بھی. یہ بھی بڑی عظیم اللہ تعالیٰ. یہ جو توبہ کے نتیجے میں ملے گا کیا ہمیں، بندہ سوچتا ہے نا کہ دنیا تو پوری چلی گئی، تو توبہ کے نتیجے میں یہ ملے گا کہ آخرت میں انسان کے جو جو اس کا جسم ہے اس سے دو طرفہ ایک نور جسے ہم لائٹ کہتے ہیں، روشنی کہتے ہیں، ان اندھیرے رستوں پر وہ جو آخرت کے رستے ہیں سب اندھیرے ہیں. وہاں سانپ بچھو پتہ نہیں کون کون سی اللہ کی مخلوق ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. اور وہاں کا قانون یہی ہوگا کہ بس جس کے پاس روشنی ہوگی وہ خود ہی شاید یہ سارے جو مضر اثرات ہیں وہ انسان سے خود بخود دور ہو جائیں گے اس کی لائٹ دیکھ کر. جیسے حضرت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال دور سے دیکھ کر
नबी अकरम सल्लल्लाहु हजरत ईसा को वो पिघलना शुरू हो जाएगा, तो अल्लाह ताला ने कोई खूबी रखी होगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में। तो इसी तरह से आम इंसान भी उस दिन ऐसे होंगे कि उनके जिस्मों से रोशनी निकल रही होगी, और वो रोशनी उनके सीधे हाथ की तरफ से और उल्टे हाथ की तरफ से नहीं, बल्कि उल्टा जो उनका समझ लें कि उल्टा जो उनका, जस्ट अ मिनट, उल्टे हाथ की तरफ से, और सॉरी उल्टे हाथ की तरफ से नहीं, बल्कि इंसान के जो सीना है उसमें से, दिल की तरफ से, उसमें से रोशनी आ रही हो। और इस रोशनी का जिक्र आगे सूरह हदीद के अंदर भी है। तो हमने एक दफा पहले भी एक और बात को, जो यहाँ पे रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन इस तरह की जो मुश्किलात हैं कुरान मजीद में, मुश्किल ऐसे मौजुआत जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको अगर वहीं पे हम समझ लें, तो देखें जिस तरह से हम कहते हैं ना, शोमी किस्मत, जैसे कुरान ने कहा सीधे हाथ वाले और कुरान ने कहा उल्टे हाथ वाले, तो उनको यानी एक तरह से जिसे हम आम जबान में, उर्दू जबान में कहते हैं बदकिस्मत लोग। तो बदकिस्मती क्या होती है? यानी अल्लाह की तरफ से किसी को बदकिस्मत लिख दिया जाता है? अल्लाह की तरफ से किसी को खुशकिस्मत लिखा जाता है? नहीं। समझ ले कि इंसान की जो जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी, ये तय करती है, फर्ज करें कि मुझे 18 साल की उम्र में अल्लाह ने ये इख्तियार दिया, जैसे हमारे यहाँ कानून इख्तियार देता है 18 साल की उम्र में किसी बच्चे को कि वो अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। उससे पहले तक वो समझते हैं कि बच्चे जो हैं माँ बाप के साए में पले बड़े, और माँ बाप उनके लिए सारे। अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि हम जो हैं वो बड़ी जिंदगी के सारे फैसले, वंस वी बिकम मेच्योर, तो हमारे सारे फैसले हम खुद डिफाइन करें, खुद फैसला करें, और आप पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। कल आखिरत में जब हमें, दुनिया दुनिया में भी इसी तरह होता है कि जो फैसले आप करते हैं उसके फिर आप जो भी उसके आउटकम्स होते हैं उनके लिए आप तैयार होते हैं कि कल ये होगा, इसके आउटकम्स होंगे, तो मैं इसके लिए तैयार रहूं। तो अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि बंदा जो है वो उसके आउटकम्स के लिए जब एक दफा जिम्मेदारी ले तो करे। अब बंदा जो पूरी जिंदगी गुजारता है अपने किए हुए फैसलों पर, तो जब वो एंड तक पहुंचता है, तो इस रोशनी का की डेफिनेशन हो चुकी होती है कि ये कैसी रोशनी है, जो अभी मैं इंसान की जिंदगी का जो नुक्ता है, मैं जब वो पैदा होता है वहां से नहीं बना रही, बल्कि मैं उसका नुक्ता बना रही हूँ जहां इंसान की जिंदगी, ये बायोलॉजिकल जिंदगी खत्म होती है। तो ये बायोलॉजिकल जिंदगी जहां पे खत्म होती है हमारी, जैसे
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ابھی کچھ ہفتوں میں. ابھی ظاہر ہے میں پہلے کراچی میں تھی، اور جو ظاہر ہے ابھی میں اسلام آباد جو ہے وہ منڈے کو آئی ہوں، منڈے کو پہنچی ہوں. تو ابھی بہت سارے کام دوسرے چل رہے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پہ زیادہ توجہ نہیں دی ہے، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایکسپیرینس اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے تھے کہ بہنیں بار بار لاگ ان کر رہی ہیں، بار بار لاگ آؤٹ کر رہی ہیں. میں سوچتی تھی یہ کرتی کیا ہیں، بار بار لاگ آؤٹ کرتی ہیں، بار بار لیفٹ کرتی ہیں، بار بار ان کرتی ہیں. اب سمجھ آ رہا ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح کان سے پکڑ کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو کبھی دوسروں کے بارے میں ہمیں دوسروں کے دکھ کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے. اچھا، تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو ہماری بایولوجیکل زندگی جہاں ختم ہوتی ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، میں اس کو نقطہ بنا رہی ہوں. وہ جو جیسے ڈی ہوتا ہے اس میں وہ نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے نقطہ ہے. سمجھ لیں کہ انسان کی جو فیصلہ ہونا ہے کہ اس کی پیدائش جب ہوگی تو اس وقت اس کو جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا جبر ہے، کہ اللہ نے اپنی مرضی سے، جبر کا وقت فٹ تو نہیں ہوتا مگر سمجھانے کے لیے کہ اپنی مرضی سے اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، گھر والے دیے، محلے والے دیے، بیماریاں دی، شکل صورت دی، کٹ کاٹ دیا، سب کچھ اللہ نے فیصلہ کیا ہم کہاں جائیں گے، کہاں ہوں گے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری. تو یہ سب فیصلے کہاں ہوئے ہیں؟ یہ سب فیصلے ہماری اس نقطے پر ہوئے ہیں جس نقطے سے ہم نے جس نقطے پر اینڈ کی ہے اپنی زندگی، جس کو ہم موت کہتے ہیں. مرتے وقت وہ روشنی جو ہم نے کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، جس کا یہاں ذکر ہے کہ وہ سیدھی طرف سے اور انسان کے سینے سے نکل رہی ہوگی، یہ روشنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب آپ پیچھے جائیے. اس کی بنیاد پر اللہ کا عدل کیونکہ بہت ایکیوریٹ ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا جبر ہو، وہ کہ اللہ نے اپنی مرضی سے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اس آئیڈیا کو بھی اگر مانے تب بھی بات بہت مزیدار سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیا، اور اب ہم جو ہیں بس خود اللہ تعالیٰ ہم سے اب یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ان فیصلوں پر صبر کریں. لیکن جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یقیناً اس بات کو آپ جب سمجھ لیں گے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے کسی چیز پر انسان کو جو ہے وہ کوشچن نہیں ہوگا کہ اللہ ایسی ناک کیوں ہے، ایسی مونچھ کیوں ہے، ایسی جو ہے وہ ایسا قد کیوں ہے، ایسی رنگت کیوں ہے، ایسے ماں باپ کیوں ہیں، ایسا گھر کیوں ہے، اس ملک میں کیوں پیدا ہوا. بعض چیزیں تو خیر اللہ کے کسی خاص منصوبے گرینڈ پلان کا بھی حصہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو واقعی جبر ہوتی ہیں. لیکن ہم ایک جنرل گفتگو کر رہے ہیں ایک عام انسان کی، جس میں کوئی ایکسیپشن کیس نہیں ہے. تو ہر انسان جو ہے جب ہم اس طرح اپنی زندگی کے ابتدا کو دیکھیں گے کہ ہمیں ابتدا سے جو کچھ دیا گیا تو ہمیں شاید ہم امپروو زیادہ اچھے سے کریں، تو امپروو کرنے کی گنجائش بہت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں انسان کرتا رہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنا خود ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھا، قرآن یہ تو ہمیں بتا رہا ہے، دنیا کے سارے بڑے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جتنے شکر گزار ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اور دے گا اور دے گا، اور جتنے تم ناشکرا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے اور اپنی نعمتوں کو دور. اور شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. تو ناشکرا پن اور شکر گزاری ایک دوسرے کی الٹ ہیں. شیطان چاہتا ہے ہم ناشکرا پن کریں، اللہ چاہتا ہے ہم شکر گزاری کریں. جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا چاہے وہ ہمارے حساب سے ہم کبھی بھی کچھ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن شکر گزاری ہماری پاس جو بھی ان حالات میں نعمتیں ہوں گی ان کو اور زیادہ اچھا امپروو کر دیں گی، اور ناشکر اپن ہماری زندگی میں مزید محرومیاں، صرف اور صرف محرومیاں لائے گا. تو خیر ایک مختصر سا نقطہ تھا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں آتی تو آپ وہ جو دوسرا آئیڈیا ہم اکثر سمجھاتے ہیں اللہ کے جبر کا، تو آپ اسی طرح سمجھیں. تو جسے قرآن نے شاکلہ کہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک شاکلہ اللہ نے دیا ہے، تو دیا تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پھر یہ نہیں لگے گا کہ اللہ نے کوئی جبر کیا ہے، یہ لگے گا کہ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. تو یہ توبہ تو نصوحہ بہت ہی انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہم اگلے ہفتے بھی گفتگو کریں گے.
آج میں نے سمجھ لیں کہ اس موضوع کو صرف اس کو کھول کے تھوڑا سا اس کے جو مشکلات ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے. اگلے ہفتے ہم قرآن سے اس کے دلائل اور حدیث سے اس کے دلائل اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. آج کے درس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہو. یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو امپروو. انشاءاللہ اگلے بدھ تک میں کوئی نہ کوئی سسٹم بنا لوں گی کہ تھوڑا سا امپروو کیا جائے چیزوں کو, اور کچھ عرصے میں سب چیزیں امپروو ہو جائیں گی. اور بالکل مجھے پتہ ہے بہنیں بالکل پریشان نہیں ہوں گی. یہ میرے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ظاہر ہے کتنا جو ہے بہنوں کو پریشانی ہو رہی ہوگی, لیکن آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ ان چیزوں میں جب آپ نئی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں اور پہلے سے کوئی چیز بھی کھدی بھی نہیں ہوتی, اور اگر میں یہ کہوں کہ ایسی کوئی مددگار بھی نہیں ہوتے آپ کے کہ جی آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پہ بہت سے لوگ میرے مددگار بن جائیں گے, تو پھر ایسے مسائل آتے ہیں کہ. لیکن اللہ کا بہت احسان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب سے میں نے اپنے سفر کو شروع کیا, ہر موڑ پہ مجھے ایک اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جو بیسٹ گائیڈ تھا وہ ملا, جس نے مجھے بہترین طریقے سے گائیڈ کیا. لیکن ظاہر ہے ہجرت تو ہجرت ہوتی ہے. ہجرتوں کی کیوں اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنے فضائل جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ جب وہ انسان ہجرت کرتا ہے اور یہ قربانی جو دیتا ہے, اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی کل جب ہمارے ارد گرد کے لوگ کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں کہیں گے کہ اللہ اس بندے نے کیا خاص کیا, تو یقیناً دکھانے کے لیے کچھ تو ہمارے دامن میں ہونا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سارے مشقت ہے کہ انسان کرتا ہے, اور پتہ نہیں ابھی یہ مشقت جو ہے, مجھے تو بہت آسانیاں ملی اللہ کی عطا سے. پوری زندگی میری زندگی کی ابتدا سے لے کر اب تک میں سوچتی ہوں کہ میں اتنی جو ہے وہ بری تھی, اتنے عیب تھے میرے اندر, اتنے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی, لیکن اللہ کی عطا ہر موڑ پہ جو ہے وہ اس نے اپنے دامن میں لیا. کتنا زبردست وہ رب ہے, اور آج تک ایسے ہی ہے کہ میں تو اس بات کو جو ہے وہ بس صرف میں نے تو اس کو ایک رحیم رب اور ایک بہت ہی کریم رب پایا ہمیشہ ہمیشہ. حالانکہ اپنی زندگی جو ہے وہ سوائے غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس اگر پوری زندگی کو ایک لفظ میں کہیں تو یہی کہیں گے کہ جی بلنڈرز اوور بلنڈرز اوور بلنڈرز. کوئی سیدھا کام کبھی آج تک کیا ہی نہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں. لیکن اللہ اتنا زبردست رب ہے اور اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بس اس نے یہ جو توبہ کا کانسیپٹ ہے اتنا اچھا ہے, ایک دفعہ انسان کو سمجھ آ جائے اور انسان پی لے. میں نے ابھی ایک چیز ایکسپیرینس کی, جیسے یہ میں نے توبہ کو کہا پی لے, تو میں آئی تو کراچی میں گرمی جو ہے وہ کیا مزیدار گرمی تھی. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گرمی سے بھاگنا نہیں ہے, پنکھے چلا چلا کے رکھنا, اے سی چلا چلا کے رکھنا, ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی نہیں کرنا, بلکہ چلو اس گرمی میں بھی 8-8 کلومیٹر جو ہے دوپہر کے وقت واک کر کے آؤ, تو گرمی لگنا بند ہو جائے گی. گرمی اتنی, وہ کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھائی پانی کی بوتل لے جایا کرو, بھائی یہ کر لیا کرو. تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا بھائی اب ہم جو ہے اب اس سے ہلکی گرمی میں ہوں, اسلام آباد میں کچھ کم گرمی ہے. تو کل تو بہت زبردست بارش ہوئی یہاں پہ, بہت بجلی چمکی, بڑا مزیدار کل کا موسم تھا, اور کوئی انجوائے کیا میں نے کل کا موسم کہ بھئی یہ تو مزہ آ گیا نا, اتنی گرمی دیکھ کر. میں کراچی سے آئی یہاں پہ اور موسم بہت اچھا ہے. تو اتنا زبردست موسم. تو کل ہمیں احساس ہوا کہ بھئی گرمی تو ہمیں لگتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے وہ جب گرمی پڑی ہمارے سر پہ تو ہم نے اس سے دوستی کر لی کہ بھاگنا نہیں ہے, ایسے دوستی کر لو. تو بس ایک دفعہ دوستی کر لی تو اب وہ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ جب مجھ سے ملتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ پنکھا بھی نہیں کھولا ہوا آپ نے, یہ کیا عجیب بات ہے. ان کو نہیں سمجھ آتا کہ ٹھنڈا پانی نہیں ہے گھر کے اندر. ہم نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ٹھنڈے پانی کی, ہم نے تو اپنے آپ سے طے کر لیا ہے کہ جب اس یہاں پہ رہنا ہے تو ہر چیز سے دوستی کر لو. پھر ہم پاکستان کو گالیاں نہیں دیں گے بھائی, پھر یہ پاکستان کی ہر چیز ہمیں جو ہے وہ گلے لگائے گی, اور ہم بسم اللہ کریں گے اپنی نئی زندگی میں داخل ہونے کی طرف. امید کرتی ہوں کہ یہ جو گفتگو میں نے کی آخر میں اپنی ذاتی زندگی سے, اس سے آپ کی جو ہے ذاتی جو سمجھ لے کہ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, ایک شخصیت کا
اٹھان اس کے لیے کی ہے، اپنی ذاتی کوئی اس کے اندر خیر خوبی نہیں ہے، بتا دیا میں پہلے ہی کہ اپنی زندگی سوائے بلنڈرز کے اور کچھ نہیں۔ تو ایسا ہے، چلیں جی مختصر دعا کر لیتے ہیں، باقی کی جو گفتگو ہے ان آیات کے بارے میں، توبۃ نصوحہ کے بارے میں اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔